زمین والوں کی بقا میری آل میں ہے، ان میں امن ہے۔ آسمان کے ستارے جب تک ہیں آسمان والے باقی ہیں، جب تک زمین پر میری آل ہے تو یہ زمین والے باقی ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں آؤ توجہ فرمانا۔ کون حسین؟ گرمی بڑی کافی دیر ہو گئی، حضور کے غلاموں ذرا غور کرنا۔ کون حسین؟ جس کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کریم آقا کا یہ شہزادہ نوازہ پیدا ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کان میں اذان پڑھی۔ کون حسین؟ جس کے کان میں خود مصطفیٰ نے تکبیر پڑھی۔ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، پھر قرطی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ علماء سے سنا ہے کئی بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو کانھوں پہ سوار کیا۔ آپ نے سنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے میں ہے، حسین پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ حکم جاری ہو گیا جب تک حسین موجود ہے مصطفیٰ سجدے میں رہو۔ اس حسین کے لیے سجدے طویل ہو جائے۔ حضور کے غلام ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گود میں کوئی چیز اٹھی اٹھی نظر آ رہی تھی، اس طرح اٹھی اٹھی نظر آ رہی تھی۔ حضرت اسامہ پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی گفتگو شروع مکمل فرمائی۔ مکمل کرنے کے بعد صحابی رسول نے سوال عرض کر دیا، اے میرے کریم آقا، وہ دہا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، دو جہاں کے مالک و مختار، عرض یہ ہے آپ کی گود میں یہ اٹھی اٹھی کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ حضور کے غلاموں توجہ فرماؤں۔ حضرت اسامہ نے سوال کر دیا، کیا اٹھی چیز نظر آ رہی ہے؟ کریم آقا نے یوں اپنا کمبل مبارک ہٹایا، دائیں طرف حسن موجود تھے، بائیں طرف حسین موجود تھے۔ یہ کون شہزادے ہیں؟ یہ اتنے پیارے ہیں۔ میرے کریم نے اعلان فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں۔ حضور کے غلاموں آؤ، کون حسن کون حسین؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، یقیناً حضرت صاحب سے آپ نے سنا ہوگا، استادیوں سے۔ حضرت امام حسن ناف سے اوپر اپنے نانا کی مشابہت تھے، ناف کے نیچے حضرت امام حسین مشابہ تھے۔ اور میرے برادران گرامی قدر اور میرے محبوب کے غلاموں، داتا حجویری کے ماننے والوں، غوث جلی کے ماننے والوں، میرے علی کے ماننے والوں، میں بس تین باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی سماعت چاہوں گا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا، توجہ میری طرف کرنا، چہرے پہ میرے نگاہ رکھنا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ایک وقت ایسا آیا، سبحان اللہ، کیا عالم ہے، کیا شان ہے میرے حسن کا، کیا شان ہے میرے حسین کی، کیا شان ہے ان شہزادوں کی۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت امام حسن پاک اور امام حسن، میں بات پہلی چھیڑ چکا ہوں، دو باقی اور اجازت حضور کے غلاموں۔ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین صبح کا وقت تھا، گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، 12 بجے کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت خاتون جنت پاک، کبھی آپ کو تطہیر والی چادر جس کے بارے اللہ قرآن فرماتا ہے پردے والی چادر اوڑھ کے، اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ چادر پردے والی اوڑھ کے خاتون جنت دروازے پہ آتی۔ میں یہ الفاظ کہنا تو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ سے معافی بھی چاہتا ہوں۔ یہ اتنا پیارا گھر ہے، یہ اتنا اعلیٰ گھر ہے۔ حضرت علی کی محبت، حضرت خاتون جنت کی محبت، حضرت امام حسن کی محبت، حضرت امام حسین کی محبت اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر واجب فرمائی ہے۔ امت
उम्मत मुस्तफ़ा पर वाजिब है। बास उलमा ने तो ये फरमाया हजरत अली की मोहब्बत, हजरत खातून जन्नत की मोहब्बत, हजरत हसन पाक और हुसैन पाक की मोहब्बत फर्ज है। हुजूर के गुलामों उलमा फरमाते हैं, कुछ उलमा ने फरमाया फर्ज है, कुछ उलमा ने फरमाया वाजिब है। सुनिएगा, ये दोनों शहजादे सुबह से निकले, ज़ोहर का वक़्त हो गया, खातून जन्नत पाक कभी दरवाजे पे, कभी कमरे में, कभी दरवाजे पर, कभी कमरे में, वो तकरीर वाली चादर ओढ़ी अपने बाबा जान के पास गई। अपने बाबा जान को अर्ज करती है, अब्बा हुजूर सुबह का वक़्त हुआ, हसनैन बाहर खेलने के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। बाबा जान उनको आप देखें, सहाबा को भेजें, उनका तर्जुमा ये है कि आप तलाश करें, आपका बेटा गुम हो जाए, मेरा गुम हो जाए। उस्ताद तलाश करे, किसी को खुद तलाश करे। वाह हसनैन करीमैन, जब भी ज़हरा को हसनैन की मोहब्बत और प्यार आता है, अपने बाबा जान की बारगाह में हाजिरी देती हैं। करीम आका ने जब सुना, आप अपनी मसनद से खड़े हो गए। इतनी देर में ज़हरा भी मौजूद है और हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए चादर में थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा आप घर तशरीफ ले जाओ, मैं हसनैन की खबर लाता हूँ। अभी ज़हरा घर वापस नहीं गई। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जीरत पे जलील, जल्दी जाओ मेरे यार की बारगाह में, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, नबियों के नबी की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में जाओ। जिब्रील जाके मैं रब का सलाम भी पेश करो और मेरे मुस्तफ़ा को भी सलाम करो और अर्ज करो, या रसूल अल्लाह आपके नवासे फला पहाड़ के दामन में आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने जब ये आके अर्ज किया, यूं कहता हूँ ना, अर्ज करता हूँ, एक तरफ नबियों का इमाम चला, एक तरफ नूरियों का इमाम चला। ये तशरीफ ला ले गए दोनों हस्तियाँ, करीम आका जिब्रील, ये दोनों हस्तियाँ चलते चलते उस पार के दामन में जब गए। क्या मंजर है, सुबहान अल्लाह, क्या आलम है, सुबहान अल्लाह, क्या अजीब मंजर है, अजीब कैफियत है, अजीब मामला है। दोनों भाई एक दूसरे को गलगड़ी लगा के, सीने के साथ सीना लगा के आराम फरमा रहे हैं। इससे अगली लुत्फ की बात ये है, एक फरिश्ता जिसने एक पर हुसैन के नीचे बिछाया, हसन के नीचे बिछाया, और एक पर उन दोनों के ऊपर बिछा के, जैसे कंबल होता है, ये देखे मेरे हाथों को, एक पर फरिश्ते का नीचे, एक पर ऊपर, दोनों परों के अंदर शहजादों को लपेटा हुआ है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरिश्ते ने पर हटाए, करीम आका ने हसन को उठाया, अपने सीने से लगाया, जिब्रील ने हुसैन को उठाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, मर्तबा मर्तबा और शान देखें इन शहजादों की, शान और अज़मत देखें इन शहजादों की। इख्तिसारन दूसरी बात समाअत फरमाए, मेरे नबी के गुलामों, हजरत इमाम हसन बचपन में है, छोटे हैं। एक मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी रहता था जिसका नाम था साले। उसने अपनी चादर में, अपनी बगल में, छोटा था इमाम पाक इमाम हुसैन छोटे थे, उसने अपनी चादर के नीचे छुपा के घर ले गया। जब घर पहुंचा, ये भी उसी तरह मामला, काफी वक्त बीत गया, काफी वक्त बीत गया, हजरत इमाम हुसैन घर ना आए। ज़हरा पाक ने हजरत इमाम हसन बड़े बेटे को बुलाया, बेटा, पहले नाना जान के पास गई, इस वाकया में इमाम हसन को फरमा रही है, बड़े बेटे को, आए मेरा बेटा हसन, तेरा वीर काफी देर से गया है, अपने वीर को तलाश करके ले आ।
جب حضرت امام حسن مدینہ پاک میں اپنے ویر کو دیکھتے 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 مدینہ شریف سے تھوڑا پار ایک کنارے پہ گئے، وہاں دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک ہرن نظر آ گیا۔ کیا نظر آیا؟ ہرن نظر آیا۔ امام حسن پاک نے ہرن سے فرمایا، ہرن کہیں میرا بھائی حسین دیکھا ہے؟ اس ہرن نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تیرے نبی کا شہزادے نے بات پوچھی ہے، زبان عطا فرما۔ اس ہرن کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، وہ اپنی زبان حال سے ہرن کہتا ہے اے حسن، آپ کے ویر کو مدینے کا یہودی سالے گھر میں چھپا کے بیٹھا ہے۔ حضرت امام حسین سیدھے گئے، امام حسن سالے دروازے پہ آیا، کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ بتاؤں؟ کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا میرا ویر حسین تیرے گھر ہے، واپس لیا جلدی کر۔ سالے کو یہ یقین تھا، توجہ، سالے کو یہ یقین تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا بالکل۔ کہا اس کو کس نے بتایا ہوگا؟ وہ پکا ہوا، وہ اپنی جگہ پہ پکا، میرے رسول کا نواسا اپنی جگہ پہ پکا۔ کہا باتیں نہ سنا، میرا ویر لیا جلدی کر، میری ماں انتظار میں ہے، جلدی کر۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا نا کہ حسن جانے والا، کہا اچھا یہ بتا بھئی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا امام حسن نے کہا یا میری باتوں میں بات لمبی نہ کر، تو میری بات سن۔ کہا سنا۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا، آپ غور سے سنیں، میری طرف دیکھنا۔ کہا کہ اگر تو نے میرا ویر حسن نہ دیا نا، بابا جی اگر تو نے میرا ویر حسن نہ دیا نا تو میں اپنی والدہ سے جا کے دعا کراؤں گا، ایسی بد دعا کراؤں گا قیامت تک کوئی یہودی دنیا پر باقی نہیں رہے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے، اگلی بات تو میں نے نہیں پڑھی، وجدان میرا کہتا ہے اس بات حسن پاک کی بات پہ یہودی لرزہ ضرور ہوگا۔ کہا اچھا اس بات کے بعد کہا تیرا نام؟ امام حسن نے نام بتایا۔ کہا تیری ماں کا نام؟ کہا میری ماں کا نام یہ ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا یہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سالے نے کلمہ وہاں پڑھ لیا اور امام حسین کو امام حسن کے حوالے کر دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا سالے یہ میرا بھائی میری ماں کو بڑا پیارا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میری ماں سے معافی مانگنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسین کو حضرت امام حسن ساتھ لے کے اپنے گھر میں پہنچے۔ سالے کیونکہ کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا آیا، خاتون جنت کا دروازہ کھٹکایا، پردے کی اوڑ میں حضرت خاتون جنت سے وہ معافی مانگنے لگا۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا سالے سن لے، جس طرح یہ شہزادہ مجھے پیارا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ حضرت علی کو بڑا پیارا ہے، علی سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ سالے حضرت علی کے پاس گیا، علی پاک سے معافی مانگی۔ حضرت علی نے فرمایا سالے سن لے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن سن لے یہ شہزادہ اپنے نانے کو بڑا پیارا ہے۔ وہ سالے چلتا چلتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ اب غور کرنا، حسن سے بھی معافی مانگی، خاتون جنت سے بھی معافی مانگی، حضرت علی سے بھی معافی مانگی، حضرت امام الانبیاء سے بھی معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد کریم آقا نے اعلان فرمایا، حضور پر بات مکمل ہے، حضور پر بات ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے مکمل ہے، لیکن حضور کے اپنے بیٹوں کی بات تھی۔ حضور نے فرمایا سالے سن لے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ شہزادے اللہ کو۔ اتنی بات سن کے وہ مزاج مصطفیٰ کو سمجھ گیا، جنگل میں گیا، مدینہ شریف کے مضافات میں روتا رہا۔ توجہ، یہ لفظ میں آپ سے بلاؤں گا، آپ بولیں گے 70 دن روتا رہا۔ کتنے دن؟ کون روتا رہا؟ سالے یہودی 70 دن روتا رہا۔ 70 دن کے بعد اللہ کریم نے جبریل سے فرمایا جبریل جی رب جلیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا، وہ سالے بوڑھا
اب 70 دن ہو گئے، حسن سے بھی معافی مانگی، حضرت خاتون جنت سے بھی معافی مانگی، حضرت علی پاک سے بھی معافی مانگی، میرے رسول سے بھی معافی مانگی، اب 70 دن ہو گئے روتے روتے، اب میں اللہ نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ میرے رسول کو جا کے میں رب کا حکم سنا، سہلے کو بلا پیغام خوشخبری سنا، پیغام خوشخبری سنا۔ آپ اتنا بتا دیں، آپ سے ایک سوال چھوٹا سا ہے میرا، جو صرف حسین کو چھپائے بابا جی، جو حسین پاک کو صرف چند لمحوں کے لیے چھپائے، پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا، بستر بھی اعلیٰ دیا، بٹھایا بھی اچھی جگہ پر، تو آپ بتائیں سالے حسن پاک سے معافی، پھر خاتون جنت سے معافی، پھر پاک علی سے معافی، پھر پاک رسول سے معافی، پھر رب سے معافی، پھر پیغام آ رہا ہے میرے رسول بوڑھے صحابی کو بلائے، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ جس نے امام حسین کو تنگ نہیں کیا، جی تنگ نہیں کیا، صرف چھپایا ہے، وہ اتنی سزا بھگت رہا ہے، اور یزید نے امام پاک کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یزید پر کتنی لعنت پڑ رہی ہے، اور کچھ آج بھی یزید کی کفالت کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یزید کی کفالت نہیں کرنی اور امیر معاویہ کی مخالفت نہیں کرنی، حضرت امیر معاویہ کی مخالفت نہیں کرنی، یزید کی کفالت نہیں کرنی۔ امیر معاویہ زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ آخری بات اور اجازت چاہوں گا، میرے نبی کے غلاموں، یہ بات بڑی کمال والی، یہ بھی بات سننے والی ہے۔ میں اپنے استادوں کو قبلہ عالم ڈاکٹر عتیق الرحمان کو سب کا نعرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے خشوع مسلمان بھائی غلاموں آؤ غور کرو۔ آخری بات اس پہ اختتام کر جاؤں گا، بات بڑی کمال ہے، بات بڑی لطف والی ہے، شاید کہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی، انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین پاک جس وقت پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا مدینہ طیبہ کی دھرتی پر میرے رسول کو میرے حسین کی مبارک دے گیا۔ یہ آخری میری بات ہے، باتیں تو بڑی ہیں، روایات بڑی ہیں، حضور علیہ السلام کے غلاموں، اس میں ایک نقطہ آپ کو عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، جب جبریل آ رہا تھا کہاں؟ مدینہ طیبہ شریف۔ کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارک دینے کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی اتنے تک؟ جبریل آ رہے تھے محبوب کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے مبارک دینے کے لیے کہ امام حسین کی ولادت ہوئی۔ راستے میں ایک فرشتہ موجود تھا جس کے پر بھی، جس کا جسم بالکل کمزور، پر ختم ہو چکے تھے، نحیف ہو چکا تھا۔ علماء نے فرمایا وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا۔ کون سے آسمان کا جی؟ چلو میرے ساتھ تھوڑا دیں۔ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا۔ جب دیکھا نا جبریل علیہ السلام نے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا فرشتے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرشتے نے رو کے کہا اے نوریوں کا سردار جبریل، مجھے میرے اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم میں مجھ سے سستی ہو گئی، دیر ہو گئی، اللہ کے غضب کا نشانہ بنا، میں یہاں زمین پہ آ گیا۔ تو اس نے کہا جبریل سے، فرشتے نے، جبریل تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا جبریل نے میں نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں